أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الثقلين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما
أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. تمام تر حمد و ثنا اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے. تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے 6 محرم الحرام کی اس بابرکت تاریخ کو ہم سب یہاں استاذ الحفاظ، مرد درویش، عالم با عمل اور سلسلہ چشتیہ نظامیہ میں حضرت خواجہ شاہ نظام الدین توسوی غریب نواز کے دامن کرم سے وابستہ قاضی حافظ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے حاضر ہوئے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم میری اور آپ سب کی حاضری اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. جتنا وقت مجھے دیا گیا ہے کوشش کریں گے اسی میں اللہ اور اس کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر کیا جائے. اور قبلہ حافظ صاحب جو ہمارے بزرگ تھے، ہمارا ان سے بہت ہی قریبی خونی رشتہ ہے. رشتے 2 قسم کے ہوتے ہیں. خونی رشتے وہ ہیں جو قدرت کے بنائے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اخلاق اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے. بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے اگر خلوص اور محبت ہو، منافقت نہ ہو، تو خونی رشتے پیچھے رہ جاتے ہیں، روحانی اور قلبی رشتے آگے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی حافظ صاحب قبلہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو انہوں نے جو نیک کام شروع کیے انہیں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بغیر کسی لگاوٹ کے یا بناوٹ کے پورا علاقہ اس چیز کی گواہی دے رہا ہے کہ وہ مرد درویش اللہ کا نیک بندہ تھا. تو نیک بندے کے جنازے میں گلخانی میں اگر حاضری دی جائے تو بندے کی اپنی بخشش ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورۃ الانفطار کی ایک آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا فرمائیں پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے قرآن کریم کے دریائے رحمت سے محبت کے موتی تلاش کریں. قرآن پاک کے ایک ایک لفظ میں اللہ پاک نے اپنی رحمتوں اور قدرتوں کے جلوے بکھیر رکھے ہیں، لیکن یہ موتی اور یہ جلوے، یہ خوشبوئیں فقط ان کو نصیب ہوتی ہیں جن کے دلوں میں قرآن کا پیار بھی ہو اور صاحب قرآن کی محبت بھی ہو. قرآن پاک کیونکہ ایک حافظ پاک اور استاذ الحفاظ کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ابن کثیر میں
یہ روایت موجود ہے، سرکار دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں الخیر هو اتباع القرآن و سنتی، خیر یا نیکی اس چیز کا نام ہے کہ قرآن پاک کی بھی پیروی کی جائے، اور حضور فرماتے ہیں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میری سنت کی بھی پیروی کی جائے۔ اور یہ قرآن پاک وہ اللہ کا خزانہ ہے جس کے بارے میں ابن کثیر ہی کی روایت ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کتاب اللہ هو حبل اللہ من السماء الى الارض، اللہ کی کتاب یہ وہ رسی ہے جو آسمان سے زمین کی طرف لٹکا دی گئی ہے، اب کسی کامل کی نظر کا شکار ہو کر اس رسی کو پکڑ لو، خدا تک پہنچ جاؤ گے۔ اور جس جگہ پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہو، جس جگہ پر، جس گھر میں، جس مقام پر، اس کے بارے میں ایک روایت اور بھی ہے کہ جب کبھی آسمان کے نوری فرشتوں کو یہ خیال آئے، یہ شوق پیدا ہو، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین، ہم تیری تسبیح و تقدیس میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، ذرا ہمیں اجازت دی جائے زمین میں جھانک کر دیکھ لیں وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے اے میرے نوری فرشتوں، تمہیں اجازت ہے، تم بھی زمین میں نیچے جھانک کر دیکھو، جو میرے بندے ہیں وہ بس میری یاد ہی میں مست نظر آئیں گے۔ تو جس طرح اندھیری راتوں میں آپ کو زمین پر بیٹھے ہوئے اگر آسمان کی طرف نظر چلی جائے تو آسمان ہمیں کیسا نظر آتا ہے؟ چھوٹے چھوٹے ستارے ٹمٹماتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیں وحشت دور ہو جاتی ہے، اندھیرے کی وحشت اور اندھیرے کی جو گھبراہٹ ہے وہ ان چھوٹے چھوٹے ستاروں کو دیکھ کر دور ہو جاتی ہے۔ تو حدیث پاک میں ہے کہ جب آسمان کے فرشتے زمین کی طرف نظر کرتے ہیں تو جن جن جگہوں پر قرآن پاک پڑھا جا رہا ہو وہ انہیں آسمان پر چمکنے والے ستاروں کی طرح نظر آتے ہیں، وہ گھر، وہ جگہیں۔ اور تیسری حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب یہاں ذرا تھوڑا سا توجہ فرمائیں، قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا یہاں خاص طور پر ذکر ہے، اور محدثین علماء فرماتے ہیں کہ صرف پڑھنے پڑھانے والا ہی بہترین شخص نہیں قرار دیا گیا۔ کیوں کہ اس وقت بھی اگر آپ اسرائیل چلے جائیں، شام چلے جائیں، اٹلی کے ملک میں چلے جائیں، وہاں بڑے بڑے عیسائی پادری اور یہودی وہ باقاعدہ سبکن اپنے گرجا گھروں میں بیٹھ کر قرآن پاک پڑھ بھی رہے ہیں، آگے پڑھا بھی رہے ہیں، لیکن وہ بہترین اشخاص میں شامل نہیں ہیں۔ کیوں کہ وہ قرآن پڑھ رہے ہیں اس میں خامیاں تلاش کرنے کے لیے، اللہ کے کلام میں خامی تلاش کرنے کے لیے، اور مسلمانوں پر اعتراض کرنے کے لیے۔ اور عربی بھی جانتے ہیں، ان کی مادری زبان عربی ہے، جو اسرائیل کے یہودی اور عیسائی ہیں، جنہیں حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حکم سے، حضور نے فرمایا تھا کہ میرے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی حجاز مقدس کی سرزمین، پاک سرزمین کو یہودیوں سے پاک کر دینا۔ حضرت عمر فاروق نے پھر ان کو اس حجاز مقدس کی عرب کی سرزمین سے باہر نکال دیا۔ وہ عربی زبان بھی جانتے تھے لیکن وہ بہترین اشخاص میں شامل اس لیے نہیں ہیں کہ وہ قرآن پاک کو تو پڑھ رہے ہیں، کیونکہ قرآن پاک نے خود فرما دیا یُدِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، اسی قرآن پاک کو پڑھ کر کچھ لوگ ہدایت پا جائیں گے اور کچھ گمراہ ہو جائیں گے۔ اب سنیے معیار حق کیا ہے کہ ہدایت وہ پائیں گے
جن کے دلوں میں قرآن پاک کی محبت بھی ہوگی اور قرآن پاک سے پہلے صاحب قرآن کی محبت ہوگی. حضور کی محبت کے بغیر قرآن پاک سمجھ میں آنے والا نہیں ہے. تو آئیے قرآن پاک کے اس ٹھاٹھے مار رہا ہوا جو سمندر ہے اس سے ہم اپنے حصے کے موتی چنتے ہیں. ارشاد باری تعالی ہے یا ایھا الانسان. کتنا پیارا انداز محبت ہے اللہ اپنی مخلوق سے. اللہ تبارک و تعالی ہر اس انسان سے مخاطب ہے جو اس کی رحمت سے دور ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو اس کی نعمتوں کو اس کی دی ہوئی عنایات کو فراموش کر کے بیٹھا ہے. غرہ کا لفظ ہے غرور تکبر. جس بندے میں غرور آ جائے وہ کسی کام کا نہیں رہتا. اور غرور کیا ہے؟ غرور کا معنی ہے دھوکا. انسان سمجھ رہا ہے یہ وجود میرا 5-6 فٹ کا یہ میرا ہے, اس کے اوپر سجے ہوئے کپڑے میرے ہیں, جس سواری میں سفر کر رہا ہوں یہ میری ہے, جو نعمتیں بے شمار عنایات یہ سب میری ہیں. اور وہ لوگوں میں بیٹھ کر بھرے مجمع میں بیٹھ کر میں کہتا ہے یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ میرا ہے, یہ شے بھی میری ہے, یہ شے بھی میری ہے. جبکہ قرآن پاک فرماتا ہے یہ تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے. پاگل تیرا تو کچھ بھی نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اور تجھے تیرے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا؟ یہ تیرا نہیں ہے, یہ سارا اسی کا ہے. اور لگ پتا جائے گا جب موت آئے گی اس وقت ساری دنیا دیکھ لے گی تیرا کچھ بھی نہیں ہے. اور بخاری شریف میں سرکار دو جہاں علیہ السلام نے حدیث پاک ارشاد فرمایا انی لست اخشا علیکم ان یشکر ان یشرک من بعدی ولکن اخشا علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا. اے لوگو مجھے اس چیز کا خطرہ نہیں ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت شرک کرنے لگ جائے گی, اللہ کا شریک ٹھہرانے لگ جائے گی. اس چیز کا خطرہ نہیں ہے. ولیکن اخشا علیکم الدنیا ان تنافسوا فیہا. البتہ میں محمد کو اس چیز کا ڈر ہے کہ میرے جانے کے بعد میری امت دنیا کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی. اور وہ آج کل دیکھ رہے ہیں ہم, ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. وہ لوگ جنہیں کہا جاتا تھا کہ یہ اللہ والے ہیں, پیر, حافظ, قاری, عالم, یہ بھی دنیا داروں کی طرح پیسے کی پیچھے بھاگے ہوئے. تو ہر بندہ نہیں لیکن اکثریت آج کل دیکھ رہے ہیں حضور کی حدیث پاک پر کہ ہر بندہ پیسے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. پیسہ آگے آگے ہے, ہم اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں. اتنا ہی حاصل کریں جتنا ہماری ضرورت کے مطابق ہو. اور حدیث پاک میں ہے کہ سال کے اکثر دنوں میں شب معراج, شب برات, شب قدر, یوم عاشور اور ہر جمعرات کو مردوں کو اجازت ہوتی ہے جاؤ قبروں سے نکل کر ارواح کے ساتھ جاؤ اپنے گھر والوں کو دیکھ کے آؤ. تو یہ تمام فوت شدگان اپنے اپنے گھروں کے دروازے پر آ کر دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پلنگ تھا جس پر کبھی میں سویا کرتا تھا, یہ وہ مال و دولت ہے جو کبھی میرا ہوا کرتا تھا, یہ وہ گھر کا صحن ہے جہاں میں کبھی ٹہلا کرتا تھا, آج کوئی اور ٹہل رہا ہے. تو وہ زبان حال سے وہ روح اپنے گھر والوں کو پکار پکار کر کہتی ہے, ایک ایک کو ون بائی ون پکار پکار کر کہتی ہے, پگلو یہ چیزیں کبھی میری ہوا کرتی تھی
میں نے چھوڑ کر آ گیا، تم ان کے مالک بن گئے ہو، میں تم سے اور کچھ نہیں مانگنے آیا، مجھے کلمہ شریف تو بھیج دو، مجھے کوئی ثواب تو بھیج دو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ تو جو نیک اولاد ہوتی ہے، جس طرح آج حافظ اللہ بخش صاحب، ولیداد صاحب اور حافظ عبداللطیف صاحب نے آپ حضرات کو یہاں اکٹھا کیا، ختم شریف، یہ ختم شریف کوئی رسم نہیں ہے، یہ تو اللہ کی بارگاہ میں التجا کا ایک موقع ہوتا ہے۔ یا رب العالمین، ہمارا جو پیارا یہاں سے چلا گیا ہے اس کی بخشش فرما۔ اب آئیے دوبارہ، اللہ پاک فرما رہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ یہاں اللہ پاک نے اپنے دو صفاتی نام بیان فرمائے، رب اور کریم۔ رب کا معنی ہے پالنے والا۔ بتائیے مجھے اور آپ کو کون پال رہا ہے؟ سب کو اللہ پال رہا ہے، اور ہر چیز کا معدہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ہم جو غذا کھا سکتے ہیں انسان، اللہ پاک وہ ہمیں مہیا فرما رہا ہے۔ کچھ جانور ہیں وہ صرف سبزہ کھاتے ہیں، حشرات الارض کو دیکھ لیں، سانپ بچھو کو دیکھ لیں، ہر ایک کی غذا مختلف ہے۔ حتیٰ کہ میں نے ایک تفسیر میں یہ بھی پڑھا، ایک کیڑے کا نام ہے جس کا نام ہے سمند، ہاں جی، اس کیڑے کی غذا آگ ہے، وہ آگ میں رہے تو جس طرح مچھلی پانی میں رہ کر زندہ رہتی ہے، باہر نکال دی جائے تو مر جاتی ہے، اسی طرح وہ کیڑا اگر دہکتے ہوئے انگاروں میں رہے تو تر و تازہ رہتا ہے، اگر نکل جائے تو مر جاتا ہے۔ اس ہستی کا نام ہے رب، جو ہر ایک کے معدے کے مطابق اسے غذا مہیا فرما رہا ہے۔ فرمایا جا رہا ہے اے انسان، وہ پالتا میں ہوں، تجھے رزق میں پہنچا رہا ہوں، اور رزق کیسے پہنچا رہا ہے؟ آگے فرمایا کریم بے رب کل، رب بھی ہے لیکن کرم والا رب ہے، کرم عطا فرماتا ہے۔ اس کی توجہ فرمائیے، ہر انسان کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات ہیں وہ سب اپنا رزق کھانے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ اپنا سر زمین کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ اپنے گرد و پیش میں جائزہ لے لیں، گھروں میں جانور ہیں، گائے بھینسیں کھڑی ہیں، یہ اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے کیا کرتی ہیں؟ اپنا سر زمین کی طرف جھکاتی ہیں، پھر جا کے انہیں رزق ملتا ہے۔ لیکن اے حضرت انسان، بے رب کل کریم، تیرے رب نے تجھ پر کتنا کرم فرمایا، تجھے روٹی کھانے کے لیے زمین پر اپنا منہ نہیں جھکانا پڑتا، بلکہ دو ہاتھ دے دیے ہیں، ان ہاتھوں سے رزق خود اٹھ کر تیرے منہ تک آ جاتا ہے۔ اس سے انسان کو پرومیننٹ ہو گیا، باقی چیزوں سے نمایاں ہو گیا، کہ بتا دیا گیا کہ باقی چیزیں اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے اپنا سر زمین پر رکھتی ہیں، پر اے حضرت انسان، تجھے رزق کے لیے سر نہ جھکانا پڑے، جب جھکائے تو سجدے میں سر جھکائے۔ تیرا سر اس قابل ہے کہ یہ رزق کے لیے زمین پر نہ جھکے، اگر جھکے تو اپنے مالک حقیقی کی بارگاہ میں سجدے میں جھکے، اور جن لوگوں نے سجدے میں سر جھکایا وہ پا گئے، وہ ان کا نام نمایاں ہو گیا، ان کا نام روشن ہو گیا۔ اور جنہوں نے حضور سے محبت کی، جیسے حافظ خدا بخش صاحب رحمت اللہ علیہ، عاجزی اختیار کی، آج بھی پورا علاقہ ان کی صداقت اور امانت اور ان کی شرافت کی گواہی دے رہا ہے۔ انہوں نے حضور کی ذات سے جو پیار کیا۔ اب آخر میں سنیے کہ جیسا کہ آج کل گرمی کا موسم ہے، حضور کی ذات سے جنہوں نے پیار کیا، قرآن سے پیار کیا، صاحب قرآن سے پیار کیا، وہ دنیا سے چلے بھی جائیں تو ان کا نام روشن رہتا ہے۔ آج کل گرمی کا موسم ہے، بتائیے ہر انسان کے پسینے سے بو آتی ہے یا نہیں آتی؟ میرا تو خیال ہے ادھر تو خوشبوئیں آتی ہیں، سارے خاموش بیٹھے ہو، کوئی امیر ہو یا غریب، چھوٹا ہو یا بڑا، مسافر ہو یا مقیم، ہر ایک کے جسم کے جو پسینہ خارج ہوتا ہے، غلیظ فاضل مادے پسینے کے ذریعے سے نکل جاتے ہیں،
اور انسان کا جسم تندرست ہو جاتا ہے، لیکن یہ پسینہ جب نکلتا ہے تو ہماری اوقات ہمیں یاد دلا دیتا ہے۔ اپنی جوانی پر، اپنے حسن پر نخرہ کرنے والے، تیرے تو جسم میں جو پانی نکل رہا ہے وہ بھی بدبو ہے، اس میں بھی بو آتی ہے، حتیٰ کہ تجھے خود اس سے نفرت ہو جاتی ہے۔ 2-3 دنوں کے بعد تو کپڑے نہ بدلے تو بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیں پسینہ ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ اور ادھر دیکھیے آمنہ کے لال حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے میں اللہ نے خوشبو رکھی ہے۔ صحابہ کرام حضور کے جسم اقدس سے نکلنے والے پسینے کے موتیوں کی طرح قطروں کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، انہیں شیشیوں میں بند کر کے شادی خوشی کے موقع پر بطور خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ تو اس سے مجھے اور آپ کو یہ ہمیں اوقات کا پتہ چل گیا کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، سب کچھ حضور ہیں۔ اسی طرح دوسری مثال، ہمارے جسم سے یہ بال اگے ہوئے ہیں، یہ خون کی نشانی ہے۔ خون رگوں میں دوڑتا ہے تو یہ بال اس کی نشانی ہے۔ جس کا کینسر کے مریض کو بال جھڑ جاتے ہیں نا، جب وہ اس کا بلڈ چینج کرتے ہیں، کیونکہ جسم سے خون نکل گیا، لہٰذا بال کمزور ہو گئے، جھڑ گئے۔ تو بال ہمارے جب تک جسم کے ساتھ ہے ہم اس کی بڑی عزت کرتے ہیں، شیشے میں دیکھتے ہیں، اس کو تیل لگاتے ہیں، شیمپو سے دھوتے ہیں، صابن سے صاف رکھتے ہیں۔ لیکن جب ہم نائی کے پاس جاتے ہیں، جب وہ کینچی لگاتا ہے تو وہی بال کٹ کر جب ہمارے کپڑوں پر پڑتا ہے تو ہم جھاڑ کر اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ یہیں سے ہمیں ہماری اوقات کا پتہ چل گیا کہ جو چیز تھوڑی دیر پہلے ہمارے لیے محبت کے قابل تھی، اب اس کے ساتھ ہم نفرت کرنے والے بن گئے ہیں۔ اب ادھر دیکھیے نبی پاک علیہ السلام کے حسن و جمال کا کیا کہنا۔ حضور نے ایک دفعہ اپنی ریش مبارک کھجلا رہے تھے، ایک بال مبارک اکھڑ گیا۔ حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے فرمایا، یا ابا بکر، یہ میرا بال تجھے انعام مل رہا ہے۔ حضور نے وہ سیدنا صدیق اکبر نے وہ بال مبارک لیا، جسے بوئے مبارک بھی کہتے ہیں، اپنے گھر میں گئے، اسے بڑا اونچی جگہ پر خوشبوؤں میں لپیٹ کر رکھا اور بستر پر دراز ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد یوں لگا جیسے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ حافظ خدا بخش صاحب حافظ قرآن کا ختم شریف ہے، تو سنیے۔ قرآن پاک اٹھ کر بیٹھے، دائیں بائیں دیکھا، قرآن پاک کی آواز تو آ رہی ہے، قاری نظر نہیں آ رہی۔ جب پھر ساری رات اسی طرح بیٹھے رہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں کچہری میں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے۔ تو خلیفہ اول، خلیفۃ المسلمین، ہمراز رسول، یار غار اور یار مزار سیدنا صدیق اکبر جب صبح پہلی حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلی حاضری اگر ہوتی تھی تو صدیق اکبر کی ہوتی، حضور کا رخ انور سب سے پہلے حضرت ابو بکر دیکھا کرتے تھے، اور رات کو سب سے آخر میں جس کو چھٹی ملتی تھی وہ حضرت ابو بکر تھے۔ جب حضور کی کچہری میں حاضر ہوئے، حضور نے مسکرا کے فرمایا، ابو بکر بتاؤ رات کیسی گزری؟ عرض کی، یا رسول اللہ، جب سے وہ بال مبارک آپ کا میں لے کر اپنے کمرے میں گیا، ساری رات قرآن کریم کی تلاوت کی آوازیں تو سنتا رہا ہوں، قاری نظر نہیں آئے۔ حضور نے مسکرا کے فرمایا، اللہ نے میرے بال کو اتنی عزت عطا فرمائی، آسمان سے نوری فرشتوں کو اتارا، جاؤ ساری رات میرے محبوب کے بال مبارک کے ارد کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھتے رہو۔ تو جو قرآن پاک سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔